جب سے دنیا بنی ہے اس دن سے قیامت تک سب سے خوشی کا دن وہ تھا جب آپ دنیا میں تشریف لائے، اور جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک سب سے غم کا دن وہ تھا جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور یہ ہزاروں کائنات تو اربوں سال پرانی ہے، انسانی زندگی 10-12 ہزار سال کی ہے۔ اس میں جو 63 سال میرے نبی کی زندگی کے تھے وہ اس کائنات کی جان ہے، اس سے اعلیٰ نہ پہلے نہ بعد میں۔ عربی کے لحاظ سے ہے 63 سال، انگریزی کے لحاظ سے ہے 61 سال 1 مہینہ 16 دن۔ یہ 63 سال ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، جنوری فروری کے لحاظ سے میں نے سارا حساب کیا ہوا اللہ کے فضل سے، 61 سال 1 مہینہ 16 دن۔ انسان اندھیروں میں تھے، جانتے نہیں تھے کہاں سے آئے ہیں، کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، موت کیا ہے، آگے کیا ہے، اس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اس علم کو لے کر میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، اور سب سے بڑا جو انہوں نے احسان انسانیت پہ فرمایا وہ اس کائنات کے خالق کا پتہ بتایا، تعارف کروایا، اس کی حقیقت بتائی، کیونکہ پہلے مذہب والے بھٹک گئے۔ یہودی پرانا مذہب تھا، انہوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ کو بھول گئے اس کی حقیقت۔ عیسائیوں نے 50 سال کے بعد، ایک سینٹ پال تھا، یہودی تھا، وہ عیسائیت کا لبادہ اوڑھا، تو اس نے اعلان کر لیا کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام آ گیا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ تو عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، میرے نبی نے کہا قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو وہ اکیلا ہے، واحد نہیں کہا، احد، کیونکہ واحد گنتی میں آتا ہے، واحد اثنین، واحد 1 2، اور احد یکتا، احد اکیلا، احد نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نہ نیچے، وہ اکیلا احد۔ کب سے ہے؟ قدیم بلا ابتدا، ابتدا سے پاک ہے، تو کون بتائے کب سے ہے، کب تک ہے؟ دائم بلا انتہا، ابدی ہے، کیسے پتہ چلے کہاں انتہا ہے؟ ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے۔ الاول، اول تو ہے لیکن بلا بدایا، اول تو شروع ہوتا ہے نا ایک، وہ هو الاول۔ پورا سنو، سبح، یہ میرے نبی کا احسان، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ کون ہے اور اللہ کیا کرتا ہے اور اللہ کی کتنی طاقت ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، کیوں؟ وہ عزت والا، حکمت والا۔ سباحت تیرنے کو کہتے ہیں، تیرنے میں معنی پایا جاتا ہے کہ جب تک اگلی منزل نہ آئے تیرنے سے آدمی رک نہیں سکتا، سانس نہیں لے سکتا، ٹھہر نہیں سکتا، غڑپ اندر جائے گا۔ کتنے غرق ہو گئے اس طوفان میں، اسے تیرنا ہے آخری کنارے تک، جب تک کائنات ہے یہ تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، پڑھتی ہے، پڑھتی ہے۔ تسی تو لمبے والے نام ہی پڑھو تو انہوں کوئی فرق کوئی نہیں پندہ۔
اور پھر کیا کہا؟ کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ، صرف تسبیح نہیں پڑھتے، وہ اپنے رب کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم، جس چٹائی پر بیٹھے ہو اس کا ایک ایک دھاگا اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے، ایک ایک دھاگا اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اس مسجد کی ایک ایک اینٹ نہیں، اینٹ کا ایک ایک ایٹم، ذرہ وہ میرے رب کی نماز پڑھ رہا ہے، تعریف کر رہا ہے۔ ہوا کے جھونکوں میں چلنے والے ہوا کے ذرات، وہ ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کی نماز پڑھتا ہے۔ بارش سے ادک کا اترنے والا ایک ایک قطرہ نہیں، ایک ایک قطرے میں جتنے ایٹم ذرات ہیں، ایک ایک ذرہ اللہ کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ ہر درخت کا ہر پتا نہیں، پتے کے اندر چلنے والی رگیں، رگوں میں چلنے والا رس، اس رس کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ جو پھل نکلتا ہے وہ بھی خاموش نہیں، وہ اللہ کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ ہر موج پانی کی ہزاروں قطرات کے ساتھ ہے، سمندر کی موجیں ہوں، دریا کی روانی ہو، اور طوفان کی طغیانی ہو، اور چشموں کی جھرجھراہٹ ہو، اور بادل کی گرج و چمک ہو، آسمان کی بلندیاں ہوں، زمین کی پستیاں ہوں، پہاڑوں کی سختیاں ہوں، ریت کی نرمیاں ہوں، پانی کی اٹھان ہو یا پانی کی نشان ہو، بخار بن کے اوپر جا رہا ہو، بارش بن کے نیچے آ رہا ہو، چار پاؤں پہ چلنے والے، دو پاؤں پہ چلنے والے، پیٹ کے بل چلنے والے، منہم من یمشی علی اربع، منہم من یمشی علی رجلین، منہم من یمشی علی بطن، پیٹ کے بل چلنے والے، عرب ہا عرب، دو پاؤں پہ چلنے والے، عرب ہا عرب، چار پاؤں پہ چلنے والے، عرب ہا عرب، دو پروں سے اڑنے والے، عرب ہا عرب، سمندر کی مچھلیاں، عرب کھرب کھرب کھرب۔ اللہ کہتا ہے سارے ہی میری نماز پڑھتے، سارے ہی میری تسبیح پڑھتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے تیرے رب کو یاد کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں پتہ نہیں ہے وہ مجھے یاد کر رہے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ ہر شے سجدے میں، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، او پاگلو دیکھو تو صحیح، یہ آسمان والے، زمین اور زمین والے سب اللہ کے سامنے سجدے میں گرے پڑے ہیں، سب سجدے میں گرے پڑے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اکیلا، کوئی شریک ہے نہیں، اکیلا، الملک لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں، الفرد لا ند لہ، بے مثال، کوئی اس کی مثال نہیں۔ کیسے مثال دیں؟ کوئی شے ہو تو مثال دیں، بے مثال ہے۔ العلی لا سمیع لہ، اتنا بلند ہے کہ کوئی اس کے برابر نہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیع، سبحان اللہ۔ پیچھے اللہ ایک دعویٰ لاتا ہے، زمین کا رب اللہ، آسمانوں کا رب اللہ، فلک کا رب اللہ، سورج کا رب اللہ، چاند کا رب اللہ، ستاروں کا رب اللہ، ہواؤں کا رب اللہ، بادلوں کا رب اللہ، فرشتوں کا رب اللہ، زمین کا رب اللہ، پانی کا رب اللہ، ہوا کا رب اللہ، آگ کا رب اللہ، اور مٹی کا رب اللہ، جبریل کا رب اللہ، میکائیل کا رب اللہ، اسرافیل کا رب اللہ، اسرائیل کا رب اللہ، عرش کے فرشتوں کا رب اللہ، جنت کا رب اللہ، جہنم کا رب اللہ، تیرا میرا سب کا رب اللہ، رینگنے والے، غار میں چھپنے والے، اور اندر بلوں میں چھپنے والی کیڑیاں، سب کا رب ہے اللہ۔ تو پھر آگے کہتا ہے فاستبر لعبادتہ رب السماوات والارض وما بینہما۔ چونٹیاں صرف اس مسجد دی کیڑیاں گن کے بھی کھا دیو، آ جاؤ میدان اس،
तो 7 जमीनों में कितनी चींटियां चल रही हैं, और मेरा रब क्या कहता है, अपने देखने की ताकत बताता है। मैं तो आगे देख रहा हूं, मुझे पीछे नजर नहीं आ रहा। अब मैं इनको देख रहा हूं, मुझे ये नजर नहीं आ रहा है। मैं इनको देख रहा हूं तो मुझे ये नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख रहा हूं, नीचे नजर नहीं आ रहा। नीचे देख रहा हूं, ऊपर नजर नहीं आ रहा। और मेरा रब अहात बसरहु बिजमीइल मरईआत, मेरे बंदो मेरी नजर ने हर चीज को घेरे में लिया हुआ है। ला यादुमन रब्बिका मिन मिस्काल जर्रा, जर्रा उर्दू में बारीक चीज को कहते हैं, अरबी में जर्रा एटम को कहते हैं। और एटम 1 सेंटीमीटर का 10 करोड़वां हिस्सा होता है। एडा सारा होता है सेंटीमीटर है? तो आज की साइंस कहती है कि एक एटम 1 सेंटीमीटर का 10 करोड़वां हिस्सा, और अल्लाह कह रहा है एटम भी देख रहा हूं। और कहता है फयरा, अरे तुम्हें नहीं देखूंगा, तुमने कुंडी लगा दी, कोई नहीं देख रहा। लालो ठर्रे दा गिलास है, चोरी कर लो, जिना कर लो, शराब पी लो, जुआ खेल लो, तेन कोई नहीं देख रहा। यरा, क्या देखता हूं, काली रात हो, दबीबन नमलतिस सौदा, काली चींटी हो, फिल लैलतिज ज़ल्मा, काली रात हो, अला सखरतिस सम्मा, और काला पहाड़ हो। चींटी काली, रात काली, पहाड़ काला, चट्टान काली, वो कहां, फौक अर्शिही ला तराहुल उयून, आंखों से नजर नहीं आता। आंख तो इतों तक देख सकती है। रोशनी की रफ्तार है 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड, और ख्याल की रफ्तार है करोड़ों करोड़ों मील फी सेकंड। और मेरा रब कहता है ला तुखालितुहुद्दुनून, करो ख्याल, दौड़ाओ ख्याल के घोड़े, थक के गिर जाओगे, रब को ना पा सकोगे ना देख सकोगे। या अल्लाह तो इतना दूर हो गया तो साढ़े काम क्या करने, क्या फिक्र ना करो। दूर इतना हूं ख्याल ना पहुंचे, करीब इतना हूं कि अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरी इस रग से ज्यादा मैं तेरे करीब हूं। तू मुझे ऊंची पुकार, मैं लब्बैक कहूंगा। तू मुझे आहिस्ता पुकार, या अल्लाह, वो कह रहा लब्बैक, तुम आहिस्ता पुकारो, या अल्लाह, वो कह रहा लब्बैक, मैं सिर्फ खुद बोलूं तुम ना सुनो। वो कहता है लब्बैक, मैं होंठ सी लूं, जबान तालू से लगा लूं, ना जुबान हिले ना होंठ हिले, दिल से बोलूं या अल्लाह, तो वो कहता है वो भी सुन रहा हूं, वो भी सुन रहा हूं, वो भी सुन रहा हूं। तो मेरा रब कहता है तेरे रब की आंख कैसी है, काली रात हो, काला पहाड़ हो, काला पत्थर हो, ऊपर एक काली चींटी जा रही है। ये हिक जा रही है या करोड़ों जा रही, एक चींटी है या कितनी है। तो मेरा रब क्या कह रहा है कि मैं चींटी देख रहा हूं, नहीं, रब की कसम, उसकी इज्जत की कसम, उसकी किबरियाई की कसम, मैं कैसे उसकी तारीफ कर सकता हूं। लो कानल बहरु मिदादा लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलो जीना बिमिस्लिही मददा वलो अन्ना मा फिल अर्द मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुर मा नफिदत कलिमातुल्लाह। 7 समंदर स्याही बनाओ, पूरी कायनात के हाथों में कलम पकड़ाओ, हाथों में कापियां पकड़ाओ, तो लिखो मेरे रब की तारीफ, लिखो अपने रब की तारीफ, लिखो। 7 समंदर, बहर उल काहिल 14,000 किलोमीटर लंबा है, और फिलिपाइन के करीब 11-11 किलोमीटर गहरा है। मैंने बड़े समंदरों में अल्लाह ने मुझे फिराया है, और मेरा रब कहता है लिखो लिखो, एक दिन आएगा समंदर खुश्क हो जाएंगे और तेरे रब की तारीफ का जर्रा भी अदा ना होगा। चाहे कितने समंदर और लाओ, फिर और लाओ, फिर और लाओ, फिर और लाओ, क़यामत कायम होगी, तेरे रब की तारीफ खत्म न होगी। तो मेरा रब ये कह रहा है, और मैं कीड़ी नहीं देख रहा, मैं क्या देख रहा, काली रात, काला पहाड़, काला पत्थर, काली चींटी के काली टांगों से जो लकीर पड़ रही है, वो लकीर देख रहा, वो लकीर।
تمہارے سامنے چونٹی چلے تم لکیر نہیں دیکھ سکتے، وہ کہہ رہا میں وہ عرشوں پہ وہ لکیر دیکھ رہا ہوں، تو یہ یہاں جو ہو رہا وہ نہیں دیکھ رہا، جو یہاں ہو رہا وہ نہیں دیکھ رہا، جو ہاتھ چل رہا ہے ظلم کی طرف، جو قدم اٹھ رہا ہے عیاشی کی طرف، جو پیسہ آ رہا ہے حرام کا، رشوت کا، چوری کا، ڈاکے کا، نہیں دیکھ رہا۔ لا یعزو عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ایٹم بھی چھپا ہوا نہیں ہے، احد، اکیلا۔ تو وہ پھر آگے کہتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما، جب ہے یہ آسمانوں کا بھی اللہ، زمینوں کا بھی اللہ، درمیان کا بھی اللہ، تو فاصطبر لعبادتہ، پھر جم جا اس کی بندگی پر، پھر جم جا اس کی بندگی پر۔ کیوں؟ حل تعلم لہ سمیہ، کوئی میرے جا اور وکھا دے، سبحان اللہ، کیا خوبصورت دعویٰ ہے، حل تعلم لہ سمیہ، کوئی میرے جا اور وکھا تو صحیح، کوئی ہے تیرے رب جیسا؟ حل تعلم لہ سمیہ، گونج ہے آسمان والو بتاؤ، حل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ زمین والو بتاؤ، حل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ مشرق والو، مغرب والو، شمال والو، جنوب والو، اوپر والو، نیچے والو، آبی مخلوق، خاکی مخلوق، حل تعلم لہ سمیہ، کوئی ہے تیرے رب جیسا، کوئی ہے تیرے اللہ جیسا؟ یہ احسان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ کون ہے اس کائنات کا شہنشاہ، وہ ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ بولو، پھر بولو، پھر بولو، عرش تک نور چلا گیا۔ خدا نہ کہا کرو، خدا اللہ کا نام اللہ نے نہیں رکھا، کسی ایرانی نے رکھا ہے، فارسی کا لفظ ہے، دو لفظوں سے بنا ہے، خدا جسے کسی نے بنایا ہو، اور جب تم کہتے ہو اللہ، کہو تم اللہ کے سارے صفاتی ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو۔ میں نے کہا اللہم، دیکھ رہے ہیں میں نے کہا اللہم، لیکن میرے رب کی قسم اس اللہم میں نے کہا ہے الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی الکبیر، الحفیظ، المقیت، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، المجید، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، المحیی، الممیت، الواجد، الماجد، الواحد، الاحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الاول، الاخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الدار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشید، الصبور، الحنان، المنان، جل جلالہ۔ کہو یا اللہ، آپ نے اتنے ناموں سے اللہ کو پکار لیا۔ یہ ہمارے مولوی بھی خدا کہتے ہیں، یہ بھی اللہ نہیں کہتے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى۔ یہ کون ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ، 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 لا الہ الا ہو، لہ الاسماء الحسنی۔ ساری کائنات جھکائی ہوئی ہے اس نے اپنے سامنے، کہتا حل تعلم السمیہ،
وہ ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا؟ لہذا حل تعلم لہو سمیہ، کیا جملہ ہے اللہ کی قسم، حل تعلم، کوئی کائنات میں دعویٰ کر کے دکھا دے، حل تعلم لہو سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا؟ العلی لا سمیع لہ، کوئی المدبر بلا مشیر، ساری تدبیر کرتا ہے، کوئی مشیر کوئی نہیں، کوئی مشاورتی کونسل کوئی نہیں، کوئی جماعت کوئی نہیں، یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین، زمین سے آسمان تک اکیلا نظام چلاتا ہے، کوئی مشیر کوئی نہیں، القاہر، سب پہ قابو ہے، بلا معین، کوئی مددگار کوئی نہیں، الملک، شہنشاہ ہے، لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں ہے، احق من ذکر، سب سے زیادہ یاد کے قابل اللہ، احق من عبد، سب سے زیادہ بندگی کے قابل اللہ، اجود من سئل، سب سے بڑا سخی اللہ، ارأف من ملک، سب سے بڑا مہربان اللہ، اجود من سئل، سب سے بڑا سخی اللہ، هو الملک لا شریک لہ والفرد لا ند لہ والعلی لا سمیع لہ، کوئی اس جیسا نہیں، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو فنا ہے، اللہ کو بقا ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز نے مرنا ہے، اسے زندہ رہنا ہے، پھر کل نفس ذائقۃ الموت، اور آگے پہلے کل من علیہا فان، یہاں پھر اس کو بڑھایا، کل شیء ہالک، کل شیء ہالک، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر اس کو اور کھلا کیا، کل شیء ہالک الا وجہہ، سب مر جائیں گے، وہ زندہ ہوگا، سب کو مار کے زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ، پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اکیلا ہوگا، جبریل بھی مر گیا، میکائیل بھی مر گیا، اسرائیل بھی مر گیا، اسرافیل بھی مر گیا، عرش کے فرشتے بھی مر گئے، ساتوں آسمان کے فرشتے بھی مر گئے، نبی بھی مر گئے، ولی بھی مر گئے، انسان بھی مر گئے، جنات بھی مر گئے، جانور بھی مر گئے، ہر روح والا، ہر جاندار بے جان سب مر گئے، فنا، اور وہ اکیلا کہہ رہا ہے میں ہوں الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، پھر کہے گا این الملوک، بادشاہ کتنے ہو؟ ہم لوگ بادشاہ کتنے ہو؟ وہ کہتا ہو بادشاہ کدھر ہو؟ این الملوک، کدھر ہو؟ این الجبارون، یہ جو آج ظلم کرتے پھر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مار رہے ہیں، وہ یہ مافیا ہوں، وہ یہ چور ڈاکو ہوں، وہ دہشت گرد ہوں، ان کم بختوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنی قبر میں کیسی آگ جلا رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، نہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ظلم پر قبر میں کیسی آگ جلتی ہے، یہ وہ نہیں، اس لیے نشے میں ہیں۔ این الجبارون، وہ کدھر ہیں آج ظالم؟ پھر کہتا ہے این المتکبرون، ایڑی مار کے چلنے والے، گردن اکڑا کے چڑھنے والے، تکبر والے، کدھر ہو؟ لا تمشی فی الارض مرحا، ارے پاگل دیوانے، پیٹ میں تیرے پخانہ، مثانے میں تیرے پیشاب، آنتوں میں تیرے گندگی، تو زمین پہ اکڑ کے کیوں چلتا ہے؟ جب تو ایڑی مار کے چلتا ہے، انک لن تخرق الارض، تو میری زمین کو پھاڑ دیتا ہے ایڑی مار کے، اور تو ایسے گردن اوپر کرتا ہے، ولن تبلغ الجبال طولا، کیا تیرا قد پہاڑوں سے اوپر چلا جاتا ہے؟ یا تیری ایڑی سے میری زمین پھٹتی ہے، اور تیرے اندر تو میں نے پخانہ ڈالا ہوا ہے، پیشاب ڈالا ہوا ہے، گندگی ڈالی ہوئی ہے، چند دن کے بعد تیری روح نکالوں گا، تو ایک مردار جثہ ہوگا، باہر رکھو تو بدبو سے سارا شہر پریشان ہو جائے گا، اور قبر میں تیرے اوپر کیڑے مسلط کروں گا جو تیرے پنجر کو الگ کر دیں گے، تیری بوٹیوں کو الگ کر دیں گے، پھر قبر کی تپش تیری ہڈیوں کو بھی گلا دے۔ اذا كنا عظاما نخرا، جب ہماری ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی، قالوا تلك اذا كرة خاسرة،
فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. اللہ میرے نبی کا احسان قل هو اللہ احد اکیلا، وہ گزارا کیسے کرتا ہے؟ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج. وہ مکان دیکھو، ہم سارے ذات ہیں نا، اللہ بھی ایک ذات ہے. ہم نے جگہ گھیری ہوئی ہے 2 فٹ 2.5 فٹ. اللہ کا نہ اول ہے نہ آخر ہے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، تو وہ زمانے سے بھی پاک ہے، مکان سے بھی پاک ہے. مکان تو مخلوق ہے اور مخلوق میں خالق نہیں آ سکتا، وہ لا مکان ہے، وہ لا زمان ہے. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. وہ کیسے میں بیان کروں کہ ایک ذات ہے جس کو دیکھنا چاہوں اس کے اول کو. میری کیا اوقات ہے؟ 1.25 لاکھ نبی اور نبیوں کے رسول بھی رب کی نہ ابتدا دیکھ سکتے ہیں نہ انتہا دیکھ سکتے ہیں. وہ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے. الصمد، سب محتاج ہو. الصمد، وہ بے نیاز ہے. الصمد، سب کی ضرورت ہے تمہارا رب، وہ تم اس کی کوئی ضرورت نہیں ہو. آسمان اپنی قدرت سے بنائے، اپنی شہنشاہی کے لیے. آسمان ضرورت نہیں، کرسی ضرورت نہیں، عرش ضرورت نہیں، فرشتے ضرورت نہیں، زمین ضرورت نہیں، آگ پانی ہوا مٹی اس کی ضرورت نہیں. اسی کا قبضہ ہے. کیسا بے نیاز ہے؟ لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے. ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں ہے. متخذ صاحبہ، او میری بیوی کوئی نہیں. ولا ولدا، میرا بیٹا کوئی نہیں. انا یکون لہ ولد، پاگلو بے وقوفو، او کدھر سے میرے بیٹے تم نے بنا دیے. ولم یقل لہ کفوا احد، کوئی اس کی مثال بتاؤ بھائی. اللہ کہتا کوئی مثال ہو تو تمہیں بتاؤں، میری مثال ہی کوئی نہیں، میری مثال ہی کوئی نہیں. جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے جب اللہ سامنے آئے گا، پردہ ہٹائے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو، آج تمہارا رب، میری بندیو، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. جب اللہ اپنا پردہ ہٹائے گا، جب جنت والے جنت میں اور سارے جنتی اپنی اپنی جگہ میں، تو فرشتہ اعلان کرے گا اللہ کی ضیافت ہے، جمع ہو جاؤ. سارے جمع ہوں گے. ایک میدان ہے جنت الفردوس میں، اس کا نام مزید ہے. جبریل آئے ایک شیشہ لے کر، یا رسول اللہ یہ شیشہ، اس میں یہ نقطہ اپنے دیکھنے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ میدان مزید ہے. اس کا نام ہے مزید. اس کی گھاس زعفران کی ہے پر پیلی نہیں، سفید رنگ کی گھاس ہے. اور یہ اللہ کے دیدار کی جگہ ہے. اور میں جبریل جو یوں کرو تو عرش سے یہاں پہنچ جاتے ہیں. یوں 1 سیکنڈ میں جبریل سدرۃ المنتہا سے عیدگاہ کی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں اس میدان میں سال ہا سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہاں شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے. یہ میرے رب کے دیدار کی اسمبلی ہے. ایمان والے مرد ایک طرف، عورتیں ایک طرف. ایمان والے سارے امتی اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ، اور ساری عورتیں حضرت خدیجہ ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں، کھانا کھلاؤ. جب وہ کھانا کھائیں گے تو کہیں گے جنت کا کھانا تو ایویں ہی ہے، جنت کا کھانا. پھر اللہ فرمائے گا اسقوہم، پانی پلاؤ. تو اللہ کے دسترخوان کا پانی پی کر سب سے اعلیٰ چشمہ تسنیم ہے. تسنیم یہ دیکھا، اتنی سی تری لگی آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی. اتنی سی تری تسنیم کی لے کر آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے، اس آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے گی. جب اللہ کے دسترخوان پر پئیں گے تو کہیں گے تسنیم بھی کوئی شے کوئی نہیں. پھر اللہ کہے گا فکہوہم، پھل کھلاؤ. یہی ہوتا ہے نا، کھانا آتا ہے، پانی آتا ہے، پھر میٹھا آتا ہے. تو میٹھے میں اے نہ کھاتے کرو سیویاں تے اے نامراداں دیاں فرنیاں، اتھے ٹھڈ ہو جائے گا تھوڑا.
اللہ کو بڑے پیٹ والا بالکل اچھا نہیں لگتا، مولوی ہوئے تو ہو ہی بڑا لگتا۔ تو اللہ کہے گا پھل کھلاؤ، تو جب وہ پھل کھائیں گے تو فاکہۃ مما یتخیرون، جو اللہ کہہ رہا ہے اعلیٰ قسم کے پھل، کہیں گے یہ پھل تو کچھ بھی نہیں ہے، پھل تو یہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں، شاہی دربار ہے، شاہی دربار کے لباس کے آداب ہوتے ہیں، ان کو شاہی لباس پہناؤ۔ تو نہ پاون دی لوڑ ہے نہ لاون دی لوڑ ہے، ایک ایسے چمک اٹھے گی اور سب کے لباس تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ کے دربار کے شایان شان وہ لباس ہوگا، تو کہیں گے جنت دے لباس ٹاٹ دے کپڑے ہی ہیں۔ پھر اللہ کہے گا طیبوہم، اور پھر یہ بھی ایک ہے بڑوں کے دربار میں جانے کا کہ پرفیوم لگا ہونا چاہیے، خوشبو ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی کو خوشبو بڑی پسند تھی، تو ایک ہوا چلے گی، اس کا نام میرے نبی نے بتایا مسیرہ۔ وہ ہوا آپ نے فرمایا ہر جنتی مرد عورت کو خوشبو لگائے گی، اور فرمایا تیری بیوی دنیا میں تجھے ایسی طرح خوشبو نہیں لگا سکی جیسی وہ ہوا تجھے خوشبو لگائے گی۔ اب جب یہ سب مکمل ہو جائے گا تو اللہ کہیں گے میرے بندوں نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، پھل بھی کھا لیے، کپڑے بھی پہن لیے، خوشبو بھی لگا لے، کیوں بھائی راضی ہو؟ یا اللہ بڑے راضی ہیں، میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہ یا اللہ سارے پورے ہو گئے؟ کہ نہیں، ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ، اللہ خود فرمائے گا ایک وعدہ ابھی باقی ہے جو پورا نہیں ہوا۔ وہ کہیں گے یا اللہ وہ کون سا ہے؟ الم تبید وجوہنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنات، یا اللہ وعدے تو پورے ہو گئے، تو نے دوزخ سے بچا لیا، تو نے جنت میں پہنچا دیا، اور تو نے اپنی رضا نصیب فرما دی، باقی کیا رہ گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا سنو، آواز آئے گی اب بندوں کو نہیں، یا رضوان، جنت کا جی ایم سی او ہے مولوی احتشام صاحب، سی او فاؤنڈیشن ہے، تو جنت کا سی او، جنت کا جی ایم، اللہ کہے گا یا رضوان، اس کا نام ہے ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردہ ہٹا دے۔